جناب محترم سعد العارفین صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بیان فرمائے. محترم جناب الحمدللہ الذی علمنا بعلوم الحدیث والقرآن وفضلنا على سائر العلوم بالحکمت والتبیان وفقنا توفیق الجہاد بالنفس والمال واللسان وهدانا على عقيدة التوحيد وسنة نبي خير الزمان ونقانا عن أنجاس الشرك والبدعة والطغيان وصلى الله على نبيه وحبيبه وسيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى في مقام آخر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. گرامی قدر احباب واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. ربیع کا معنی بہار، الاول کا معنی پہلی، معنی ہوا پہلی بہار. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوتے تھے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے رب کائنات قرآن پاک کو میرے دل کی ربیع بنا دے، قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. معنی کیا ہوا؟ معنی واضح ہے کہ اے رب کریم، جس طرح بہار کا موسم آتا ہے بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے، بہار کے موسم میں پھل پیدا ہوتے ہیں، بہار کے موسم میں پھول پیدا ہوتے ہیں. اے رب کریم قرآن پاک کو میرے دل کے لیے خوشگوار موسم بنا دے. اے رب کریم قرآن پاک کو میرے دل کے لیے ایمان و ایمان کے پھل اور پھول پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے. سامعین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے مہینے میں مختلف قسم کے پروگرامات سجائے جاتے ہیں. ہر مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ماہ مقدس میں پیارے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرامات کا انعقاد کرتے ہیں. کوئی کس عنوان سے پروگرام سجاتا ہے, کوئی کس عنوان سے پروگرام سجاتا ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے, 12 مہینوں کا ہر لمحہ, کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے نہ ہو رہے ہوں. آسمان کی بلندیوں میں, زمین کی پستیوں میں, منبر و محراب پر, درسگاہوں میں, خانقاہوں میں, مسجدوں, مدارس میں اور میناروں کی بلندیوں پر, ہر جگہ پر مؤذن کی اذان میں, مکبر کی تکبیر میں, نمازی کی نماز میں, ہر جگہ پر خدائے رب ذوالجلال کی ساتھ ساتھ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر کے تذکرے کیوں نہ ہوں؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تو آپ کی ولادت سے قبل بھی ہو رہے تھے. امام الانبیاء کے تذکرے کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں ہو رہے ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بارگاہ خداوندی میں ارشاد کرتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اے رب کریم ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دے جو تیری آیات کو بیان کرے. کبھی میرے پیارے پیغمبر کے تذکرے سیدنا عیسیٰ کی بشارتوں میں ہیں, ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. سیدنا عیسیٰ گویا ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا کہ جس کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں, اس کا نام احمد ہوگا. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے تذکرے تو عالم ارواح میں بھی ہو رہے ہیں. ہاں, جب عالم ارواح میں رب کائنات نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو مخاطب کیا, رب کائنات گویا ہوئے کہ اے نبیوں کی جماعت, میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. اگر تم مجھے وہ وعدہ دیتے ہو, میرے ساتھ عہد کرتے ہو, تب میں تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجاؤں گا. اے رب ذوالجلال کیسا عہد لینا چاہتا ہے؟ رب کائنات گویا ہوتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے نبیوں کی جماعت, تم میں سے کوئی بھی نبی موجود ہو, تمہاری موجودگی میں تمہارے دور کے اندر اگر میرا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں تو تمہارا حق ہے, تم نے ان کا ساتھ دینا ہے, ان پر ایمان لانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. اگر یہ عہد دیتے ہو تو میں رب کائنات تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجاتا ہوں. گرامی قدر احباب, آج کے دور کے اندر ماہ ربیع الاول میں مختلف قسم کے عنوانات سے پروگرامات ہوتے ہیں. بالخصوص 2 قسم کے عنوان بڑے مشہور ہیں, ایک ہے سیرت النبی اور دوسرا ہے میلاد النبی. جو طبقہ میلاد النبی منانے کا قائل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص میلاد النبی نہ منائے وہ پیارے پیغمبر سے محبت کے دعوے میں جھکتا ہے. جو میلاد النبی نہ منائے اس کا امام الانبیاء سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے اندر پیارے پیغمبر کے تذکرے کر لیے جائیں تو یہ کافی ہے. دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہر حال میں, ہر لمحے میں, ہمارے اٹھنے بیٹھنے, ہمارے سونے جاگنے, ہمارے لیٹنے میں, حتیٰ کہ امام الانبیاء کے پیشاب اور پخانے کا ذکر کرنا بھی ہر وقت باعث رحمت, باعث نجات ہے. ہاں, اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق امام الانبیاء کی ولادت سے نہیں ہے, ہمارا تعلق پیارے پیغمبر سے ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہے, پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ کی وجہ سے ہے. میرے دوستوں, اب اختلاف ہو گیا, ایک میلاد النبی کا قائل, ایک طبقہ سیرت النبی کا قائل. کیسے حل نکالیں؟ آج کا ہمارا سادہ جو مسلمان بغیر تحقیق کیے کسی بھی طرف چل پڑتا ہے, چاہے گمراہی کی طرف چل دیا, چاہے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مسلک کی طرف چل دیا. لیکن میرے دوستوں, اس کا بھی رب کائنات نے قانون بتایا ہے. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. میرے پیارے پیغمبر میرے رب کائنات نے قرآن مجید میں قانون بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو میں رب کائنات تمہیں قانون بتلا
چلا رہا ہوں، تم قرآن کی طرف لوٹو، رب کائنات کی تعلیمات کی طرف لوٹو، پیارے پیغمبر کی تعلیمات کی طرف لوٹو۔ آئیے اب ہم اپنے اس مسئلے کو اٹھا کر قرآن کے ترازو پر تولتے ہیں۔ رب کائنات قرآن میں فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ رب کائنات نے اعلان فرما دیا، او لوگوں، او ایمان والو، رب کائنات کی اطاعت کرو، اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرو، اگر ان کی اطاعت نہیں کی، ان سے بھٹک گئے تو رب کائنات نے فرمایا ہے تم کافروں کی صف میں شمار کیے جاؤ گے، رب کائنات تم سے محبت نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں، قرآن میں تو رب کائنات نے یوں کہا کہ رب کائنات سے محبت کرو، پیارے پیغمبر سے محبت کرو۔ اب آئیے ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے جو رب کائنات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ایک میرے خلفاء ہیں، اگر تم نے ان کی سنت کو اپنا لیا تم کامیاب ہو، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تم بھٹک جاؤ گے۔ میرے دوستو آئیے اب ہم نے قرآن کی طرف تو دیکھ لیا، قرآن پورا جھانٹی مار لیجئے، پورے قرآن کے اندر 300 پاروں کے اندر آپ کو کہیں میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ملے گا، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام الانبیاء نے دندان مبارک اس لیے شہید کروائے تھے کہ میرے پیارے پیغمبر اپنا میلاد منانا چاہتے تھے، کہیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ امام الانبیاء نے تلواریں اس لیے اٹھائی تھی کہ میرے پیارے پیغمبر یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرا میلاد مناؤ، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے گردنیں اس لیے کٹوائی تھی کہ وہ امام الانبیاء کا میلاد منوانا چاہتے تھے۔ ہاں، پیارے پیغمبر کی سیرت، پیارے پیغمبر کی تعلیمات سے قرآن کے 300 پارے بھرے پڑے ہیں، پورا قرآن میرے پیارے پیغمبر کی سیرت بیان کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنے پہلو کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے خلفاء کی سیرت کو اپنا لیجیے۔ آئیے صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، صدیق اکبر وہ عظیم شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر پر اسلام قبول کیا ہے۔ صدیق اکبر وہ عظیم شخصیت ہے جس نے نبوت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ صدیق اکبر وہ عظیم شخصیت ہے جو یار غار بھی ہے، یار وفادار بھی ہے، رازدان نبوت بھی ہے، یار عزت بھی ہے، یار حضرت بھی ہے، یار سفر بھی ہے۔ صدیق اکبر تو وہ عظیم شخصیت ہے جس نے میرے پیارے پیغمبر کے ایک اشارے پر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر میرے پیارے پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کیا ہے۔ وہ صدیق اکبر تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کی خاطر، پیارے پیغمبر کی عزت اور ناموس کی خاطر اس نے سب کچھ جھیلا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں 2 مرتبہ، فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 مرتبہ، سیدنا عثمان غنی کی دور خلافت کے اندر 12 مرتبہ، حیدر کرار کے دور خلافت میں 4 مرتبہ، آگے چلیے سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت کے اندر 19 مرتبہ یہ دن آیا ہے، لیکن کسی ایک نے بھی نہیں منایا۔ آگے چلیے، آگے صحابہ کے اکرام کے زمانے کی پوری 1 صدی کا دور ہے، کسی نے نہیں منایا۔ تابعین کی 1 صدی کا دور ہے، کسی نے نہیں منایا۔ تبع تابعین کی 1 صدی کا دور ہے، کسی نے نہیں منایا۔ آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جو ہمارے فقہ کے شاہ سوار ہیں، جن کی فقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان میں سے کسی نے اس کی ترغیب نہیں دی۔ آگے چلیے، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کی کتب کو سائے ستہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی میلاد النبی منانے کا قائل نہیں ہے۔ اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، مولوی احمد رضا خان بریلوی جو بریلوی مسلک کے موجب ہیں، وہ بھی عید میلاد النبی منانے کے قائل نہیں ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف ایک بات آپ سے عرض کروں گا میرے دوستوں، آج میرے خیال میں آپ حضرات میں سے بھی اکثر کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ صرف امام الانبیاء کی تاریخ کی ولادت میں نہیں بلکہ میرے پیارے پیغمبر کی ولادت کے مہینے میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ بعض حضرات وہ ہیں جو ماہ رجب المرجب میں میرے پیارے پیغمبر کی ولادت کے قائل ہیں، بعض حضرات میرے پیارے پیغمبر کی ولادت کے ماہ رمضان المبارک میں قائل ہیں، بعض حضرات ماہ محرم الحرام میں قائل ہیں، بعض حضرات ماہ ربیع الاول میں قائل ہیں۔ جو ماہ ربیع الاول میں قائل ہیں پھر ان میں بھی اختلاف ہے، ان میں سے بعض 18 ربیع الاول کے قائل ہیں، بعض 19 ربیع الاول کے قائل ہیں، بعض 28 ربیع الاول کے قائل ہیں، بعض 8 ربیع الاول کے قائل ہیں، بعض 9 ربیع الاول کے قائل ہیں۔ جادو وہ جو سب
چڑھ کے بولے مولوی احمد رضا خان بریلوی 8 ربیع الاول کے قائل ہیں، اور حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی وہ 10 محرم الحرام کے لیے عید میلاد نبی کے قائل ہیں، ولادت النبی کے 10 محرم الحرام کے شیخ عبد القادر جیلانی قائل ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جس بات میں اتفاق ہے وہ میرے پیارے پیغمبر کی وفات پر ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس جسد انسری سے پرواز کر گئی تھی، پیارے پیغمبر پر وفات کاری ہوئی تھی۔ افسوس کی بات ہے جس دن پیارے پیغمبر پر وفات کاری ہوئی ہے آج ہم لوگ اس دن جشن عید منائیں۔ افسوس کی بات ہے میرے دوستوں، رب بارگاہ کی بارگاہ خداوندی کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لاکھ سما پر نام نبی ہے، ناؤ مگر طوفان میں ہے، لاکھ سما پر نام نبی ہے، ناؤ مگر طوفان میں ہے، سوچ رہا ہوں اب میں یقیناً کوئی کمی ایمان میں ہے، دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی ہے سروردی کا صدقہ ہے، دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی ہے سروردی کا صدقہ ہے، سروردی سے جو ہے گریزا وہ انسان نقصان میں ہے، نبی المعلم کی مدحت اور ہم چھوٹا سا بڑی بات ہے، نبی المعلم کی مدحت اور ہم چھوٹا سا بڑی بات ہے، ہم سے کہاں ہوگی وہ مدحت جو مدحت قرآن رہے۔ یہ تھے محترم جناب حافظ محمد سعد العارفین صاحب جو اپنے بہترین انداز میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آنے والے مہمانوں سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا کلام پیش کریں، کیونکہ ہمارے پاس اب بھی فہرست طویل ہے اور ہمیں اس پروگرام کو سمیٹنا بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس مہمان دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج کے